وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے, فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے. بہت زیادتیاں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی, وفاق نے کی ہوں گی, بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی, لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کریں نا, وہ دیں. یہ ریمیڈی ہے, یہ مسیح ہے, یہ آب حیات ہے. اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں, اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو, اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, رابطہ کمیٹی ہے, پوری ٹیم بنی تھی اور اس پہ ہفتوں کی, اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے. درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے, فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے, اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے. اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے, پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے, ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے, ملنے والے پیسے, وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں. اور ہزاروں نہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار, 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا. 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے. لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں, پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے, فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. بھائی زیادتیاں کی ہوں گی, لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے, اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے, 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی اسپیکنگ رہا ہے, 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بلوچ اسپیکنگ رہا ہے. بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں, بھائی بہت زیادتیاں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی, وفاق نے کی ہوں گی, بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی, لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کریں نا, وہ دیں. ہو کیا رہا ہے سندھ کی, اگر آپ کو مثال دوں, 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد جس میں سے 2,200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں, 15 سالہ دور میں, تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا, ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا. یہ سندھ کے, پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے. وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں, 44% وفاق رکھ رہا ہے جس میں سے فوج کو دیتے ہیں, ریلوے کو دیتے ہیں, پی آئی اے کو دیتے ہیں, اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے, اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے, اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے, اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی. اس ڈاکومنٹ کو
اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے. ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ انفراسٹرکچر، سوشل سیکٹر، اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ. غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں، ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کی ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا. میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے، تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا جو مجھے خالد بھائی نے کہا اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں. اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو، فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اس، اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو، اور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، جس سے محرومی پیدا ہو رہی، جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی، جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے، سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، کچرا نہیں اٹھا رہے، جاب نہیں دے رہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے. جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. اور آج پاکستان کے حالات، جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نہ برداشت ہو کے انہوں نے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے، وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح، لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا، نہ اختیار دیا، نہ سیوریج دیا، نہ جو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں، they don't have anything to lose، تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ صرف آپ صرف ڈیویزبل پول بنا کر NFC ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے، پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے، اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے. یہ ڈاکومنٹ پاکستان، جیسے خالد بھائی نے کہا ہے، یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے. اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے